بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پہ نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں لاہور سے بھیجی ہے طاہر اور اکرم نے۔ سنتے ہیں طاہر کی سچی آپ بیتی۔ طاہر بتاتے ہیں کہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میرا دوست اکرم ہم لوگ جاب کے سلسلے میں لاہور آئے۔ ہم دونوں کو ایک ہاسپٹل میں جاب مل گئی۔ وہاں پر مختلف کام تھے جو کہ مجھے اور اکرم کو سونپے گئے۔ میرا جو مین کام تھا وہ جتنی بھی اسٹریچر، چیئر اور ہاسپٹل کے ایسی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں ان کی جو تھی دیکھ بھال یا اس کو دیکھنے کا، اس کو رکھنے کا ذمہ میرا تھا، اور اس کی ریپیئرنگ کروانا یا جو کوئی چیریٹی کرتا تھا اس کی انٹری کرنا، اس طرح کے کام جو تھے وہ میرے سپورٹ تھے۔ اور کبھی کبھی ہمیں مختلف وارڈ میں کچھ ڈیوٹی بھی دینی پڑتی تھی۔ ہم دونوں جو تھے لاہور شہر میں آئے ہوئے تھے جاب کے سلسلے میں، اور یہاں ہمارا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا، تو میں نے اور اکرام نے ایک کمرہ رینٹ پہ لے لیا اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی اس کمرے میں رہنے لگے، کیونکہ ہم لوگ جو تھے شیخو پورہ کی سائڈ ایک گاؤں تھا وہاں کے رہائشی تھے۔ ہمیں اس ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے یہ تیسرا مہینہ تھا، اور 2 ماہ سے ہم دونوں کی ڈیوٹی جو تھی وہ مارننگ آورز کی تھی۔ تیسری ماہ کے شروع ہوتے ہی ہم دونوں کی ڈیوٹی آورز جو تھے وہ نائٹ کے ہو گئے، اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی ہم دونوں کی ڈیوٹی جو تھی وہ مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی تھی۔ اور آج جو تھا ہسپتال میں کچھ کام زیادہ تھا، کیونکہ کسی نے چیریٹی کی تھی تو مختلف جو تھی چیزیں اور ویل چیئر جو تھیں وہ آنی تھیں، اور اس کا مجھے جو تھا اندراج کرنا تھا۔ میں نے اکرام سے کہا کہ یار آج تم بھی ذرا میرے ساتھ میری ہیلپ کروانا، کیونکہ اسٹاک جو تھا وہ بہت زیادہ آئے گا، تو یہ ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ تھوڑا میرا کام نپٹا دو گے۔ خیر انہوں نے کہا تھا کہ رات 12-1 بجے تک آپ کو اسٹاک جو ہے وہ مل جائے گا۔ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، اور سردی بھی آج بہت زیادہ تھی، تو ہم لوگ مین ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کے جو ریسیپشنسٹ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ اس جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پر جو اسٹاک ہے وہ پہنچ گیا ہے، جا کے آپ لوگ ریسیو کر لیں۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب اس کو ریسیو کر لیں تو ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ جو اسٹور روم بنا ہوا ہے اس کو فی الحال آپ لوگ وہاں پر رکھ دیجیے گا، کیونکہ صبح جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور مختلف جو وارڈ ہیں اس میں ان چیئرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، تو فی الحال آپ جا کر اس کو وہاں رکھ دیجیے۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی جیکٹس کی جو تھیں زپس بند کی، اور میں نے کہا کہ چلو اکرام چلو چلتے ہیں۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو وہاں پہلے ہی 3 افراد کھڑے ہوئے تھے جو کہ ویل چیئرز لے کر آئے تھے، اور ویل چیئرز کی تعداد تقریباً 25 تھی، اور ہم لوگوں نے 1 بائی 1 تمام ویل چیئرز کو پیچھے جو ہاسپٹل کا اسٹور روم تھا وہاں لے کر جانا تھا ان کو۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ ہمیں ویل چیئرز دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب ہم دونوں نے مل کر ایک ایک کر کے ویل چیئرز کو پیچھے جو اسٹور روم تھا اس طرف لے کے جانے لگے۔ میں آگے اور میرے پیچھے اکرام تھا، ایک ویل چیئر اس نے لی ہوئی تھی اور ایک میں نے۔ ہم دونوں آرام آرام سے چل رہے تھے اور آپس میں چھوٹی موٹی کوئی گفتگو بھی کر رہے تھے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، سردی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا جسم جو ہے وہ جم رہا ہے۔ میں نے کہا یار بہت زیادہ سردی ہے، پہلے ایسے کرتے ہیں کہ تمام ویل چیئرز کو ہم لوگ یہ جو گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں، اور پھر جب سب جمع ہو جائیں گی ایک ساتھ پھر ہم اس اسٹور روم میں جو کہ سامنے ایک کمرہ تھا اس کے اندر رکھیں گے۔
میری یہ بات سن کے اکرام کہنے لگا، یار تم نے نوٹ نہیں کیا یہ جگہ کس قدر ویران ہے؟ میں کبھی جیسے صبح میں 1 سے 2 دفعہ اس طرف آیا ہوں، تب بھی مجھے یہ جگہ اتنی اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ دن کے ٹائم بھی یہاں پر سناٹا ہوتا تھا، مگر اس ٹائم تو یہ سناٹا بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے، خوف سا آ رہا ہے اس سناٹے سے۔ میں نے کہا یار اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، چلو ایک ساتھ سب جمع کر کے پھر اس اسٹور روم میں رکھیں گے، تم پریشان نہ ہو، بس کام میں جلدی سے میرا ہاتھ بٹاؤ۔ جب میں اور اکرام سیکنڈ لاسٹ چیئر لے کر آ رہے تھے تو ہمیں وہاں سے کسی کی سرگوشی کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی آپس میں بات کر رہا ہو۔ سردی تھی، سناٹا تھا اور رات کا ٹائم تھا۔ تقریباً ہمیں یہ چیئرز رکھتے ہوئے 40 سے 45 منٹ لگے۔ میں نے اس آواز کی طرف دھیان دیا اور تھوڑا سا رک کر غور کرنے لگا تو اکرام مجھے کہنے لگا کہ یار کیا تمہیں بھی کوئی آواز سنائی دی؟ میں نے کہا ہاں، ایسا لگا کہ جیسے کوئی 2 افراد آپس میں ہلکی سی آواز میں سرگوشی میں کوئی بات کر رہے ہوں۔ اکرام نے کہا کہ یار واقعی مجھے بھی ایسا لگا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا دیکھو کوئی نظر آ رہا ہے یہاں پر، مگر وہ چاروں طرف ہمیں کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا، سناٹا تھا بہت، اور وہاں پر بس ایک بلب جو اسٹور روم کی دیوار پر باہر دروازے کے اوپر لگا ہوا تھا، اس کی روشنی میں ہمیں یہ جگہ بالکل خالی نظر آ رہی تھی، مطلب وہاں پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ خیر میں نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ جلدی سے جو 2 چیئر رہ گئی ہیں وہ بھی لا کر یہاں رکھو اور اپنا کام جلدی سے نپٹا کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب جب ہم سیکنڈ لاسٹ چیئر دونوں لے کر جا رہے تھے تو تھوڑا سا ہم دونوں کے دل میں ڈر لگ رہا تھا۔ خیر ہم دونوں اپنا ڈر چھپاتے ہوئے اپنا کام جلدی سے نپٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ہم لوگ چیئرز لے کر وہاں پہنچے تو میں نے اکرام سے کہا کہ ایسا کرو تم اس اسٹور کا دروازہ کھولو، اس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے چابی نکال کر وہ تالا کھولا اور ہم لوگ چیئرز کو اندر لے کے جانے لگے۔ اندر پہلے ہی کافی سارا جو سامان تھا، کچھ ٹوٹا پھوٹا تھا اور کچھ پرانا تھا، وہ اندر بھرا ہوا تھا۔ مزید جگہ جو تھی اتنے سارے سامان کی وہاں پر نہیں تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ چیئر اندر جلدی جلدی سے لے کے جانے لگے تو اب جو وہ سرگوشی تھی وہ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہمیں 2 سے 3 لوگوں کے ہنسنے کی آواز آنے لگی، جیسے کہ کوئی ہلکی ہلکی جو ہنس رہا ہو، اور یہ آواز کسی عورت کی تھی، یعنی کہ خواتین کی آواز تھی وہ ہنسنے کی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم لوگ اس کمرے میں صبح کے ٹائم آ چکے تھے۔ یہ کمرہ یا یہ اسٹور ہم نے پہلی دفعہ نہیں کھولا تھا، مگر اس ٹائم اس کمرے کا ٹمپریچر اس قدر ٹھنڈا تھا کہ باہر جو ٹھنڈ تھی اس سے 10 گنا زیادہ اس کمرے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اور جب ہم لوگ اندر ویل چیئر رکھ رہے تھے کہ اندر سے ایک دم ایسا ٹھنڈا یخ ہوا کا جھونکا ہم دونوں کو چھوتا ہوا باہر کی طرف نکلا، اور وہ ہنسی کی آواز اسی ہوا کے جھونکے میں آ رہی تھی۔ ہوا کا جھونکا جیسے ہی باہر نکلا، اکرام نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف۔ میں نے کہا یار تم نے دیکھا کس قدر ٹھنڈی ہوا تھی یہ؟ اس نے کہا ہاں، اور تم نے آواز بھی محسوس کی کہ جیسے کوئی لڑکی ہنستی ہوئی ہمارے پاس سے گزری ہو۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑی کھڑکی بھی تھی جو کہ پیچھے جو لان تھا وہاں پر کھلتی تھی، اور یہ لان بھی ویران تھا کیونکہ یہ ہاسپٹل کی بالکل ہی بیک سائڈ تھی۔
اور یہ جو پلاٹ تھا یا یہ لان تھا، یہ مختلف قسم کے کچرا جو تھا وہ وہاں پر گرایا جاتا تھا. جیسے کہ یہ جو آپریشن میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، سرنج، ڈرپس، یا جو بھی آپریشن کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جتنا بھی کچرا ہوتا ہے مریضوں کا، وہ سب وہاں پر پھینک دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو تھی جگہ بہت ہی بدبودار تھی. اکرام نے آگے بڑھ کر اس کھڑکی کو دیکھا تو وہ کھڑکی جو تھی وہ پوری طرح سے بند تھی. اس نے کہا کہ میں یہ چیک کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوا کا جھونکا آیا ہے وہ کیا پتہ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے آیا ہو، مگر یار کھڑکی تو اچھی طرح سے بند ہے. میں نے کہا کہ چھوڑو یار، جلدی سے اپنا کام نپٹاؤ، نکلو یہاں سے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کچھ یہاں پر. خیر جیسے ہی ہم لوگ دروازہ بند کرنے لگے، بلکہ دروازہ ہم نے بند کر دیا اور تالا لگانے ہی لگے تھے کہ اندر سے ہمیں کھڑکی کے کھلنے کی آواز آئی، جیسے کہ کھڑکی کے پٹ کسی نے پوری طاقت کے ساتھ کھولے اور وہ جا کر دیوار کے ساتھ لگے ہوں. مجھے اکرام نے کہا یار اندر کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی ہے. میں نے کہا اچھا، دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی چیز جو ہے وہ گر نہ گئی ہو. میں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی ہم لوگ اندر لائٹ کے بٹن کی طرف بڑھے، بٹن آن کیا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑکی جو کہ کبھی کھلی ہی نہیں تھی، اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور وہاں سے ہمیں ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں اور اکرام اس طرف پڑے اور میں نے زوردار آواز میں پوچھا کہ یہاں پر اس ٹائم کون ہے، کیونکہ یہ جگہ ایسی تھی کہ دن کے ٹائم بھی کوئی یہاں پر نہیں آتا تھا. اگر کسی خاص وجہ سے یہاں جانا ہوتا تو یہ پورا حصہ کراس کر کے، جو یہ کہ پرانا حصہ تھا، بیک سائڈ تھی، ہمیں اس طرف جانا ہوتا تھا. مگر اس ٹائم اتنی رات کے اور اتنے ویرانے میں یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی تھیں، جن کی کہ ہمیں آواز سنائی دے رہی تھی، کہکے لگانے کی، ہنسنے کی. میں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ اونچی آواز میں پوچھا کہ آخر کون ہے یہاں پر جو اس طرح ہنس رہا ہے. مجھے اکرام نے کہا کہ یار بس چپ ہو جاؤ اور یہ کھڑکی بند کرو اور یہاں سے نکلو ابھی اسی وقت. میں نے اور اکرام نے جیسے ہی کھڑکی بند کی، وہ اتنی زنگ آلود تھی کہ بہت ہی مشکلوں سے ہم نے اس کھڑکی کو دوبارہ بند کیا اور ہم لوگوں نے جلدی سے بٹن آف کیا لائٹ کا اور باہر آ کر اکرام نے تالا لگایا. جب ہم تالا لگا کے مڑنے لگے تو اندر سے وہ دروازہ پوری شدت کے ساتھ بجنے لگا، جیسے کہ کوئی اندر سے اس کو کھولنے کا کہہ رہا ہو. اب ہم دونوں نے وہاں سے جلدی جلدی قدم بڑھائے اندر ہاسپٹل کی طرف بڑھنے کے لیے ریسیپشن پر، اور ہم لوگ تقریباً دوڑتے ہوئے ریسیپشن پر آئے. تو ہم نے آ کر وہاں ان کو بتایا کہ اس طرح وہاں سے ہمیں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ریسیپشن پہ جو فیمیل نرسیں تھیں دو، اور ایک میل جو وارڈ بوائے تھا، وہ ہم لوگوں کی بات سن کر ہنسنے لگے، کہنے لگے یار تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، ہم دونوں نے باقاعدہ وہاں سے آواز سنی ہے اور وہ کھڑکی کھلی ہے ہمارے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا وہم ہے، ہو سکتا ہے اوپر کے فلور میں نرس آپس میں ہنسی مذاق کر رہی ہوں تو اس کی آواز آپ کو آئی ہو، کیونکہ سردی کا موسم ہے اور آواز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گونجتی ہے. انہوں نے ہماری اس بات کو ہمارا وہم قرار دے کر ہمیں خاموش کروا دیا، مگر وہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشاروں میں کسی بات سے ایک دوسرے کو منع کر رہے تھے. خیر ہم لوگ وہیں پر بیٹھ گئے اور ہمیں تھوڑا سا ڈر جو تھا وہ محسوس ہونے لگا. بس میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے 5 بجے اور ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ آف ہو. ہم دونوں ریسیپشن پہ بیٹھے اور ہم دونوں کی جو نظریں تھیں باہر دروازے کی طرف تھی.
کیونکہ یہ گلاس ڈور تھا، یہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اس دروازے کے پاس 3 لڑکیاں آ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ ان تینوں کا لباس عام لڑکیوں کی طرح ہی تھا اور وہ ہماری طرف دیکھ کر کہکا لگا رہی ہیں۔ اکرام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ دیکھو وہ 3 لڑکیاں تمہیں نظر آئیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے جیسے ہی پیچھے نرس اور وارڈ بوائے کی طرف دیکھا، وہ تینوں اپنی جگہ موجود نہیں تھے۔ شاید ہو سکتا ہے وہ لوگ وارڈ میں اپنے کسی کام کی وجہ سے گئے ہوں۔ میں نے اکرام سے کہا کہ چلو باہر چل کے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یار، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا اٹھو تو صحیح، باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا اور باہر جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سناٹا پڑا ہوا تھا۔ لیکن ہمیں اس حصے سے جیسے ویل چیئرز کی گھسیٹنے کی، اسٹریچر کے گھسیٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار کوئی چور تو نہیں آ گیا، کیونکہ ابھی نیا اسٹاک آیا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہاسپٹل میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، تو کیا پتہ کوئی چور آ گئے ہوں، چلو اس طرف چل کے دیکھتے ہیں۔ مگر اکرام نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، ہم دونوں تو ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہے، چلو جو ہمارا کام ہے اس کو جا کے دیکھے تو صحیح، یہ نہ ہو کہ سامان چوری ہو جائے اور ہم دونوں کے اوپر الزام آ جائے۔ ہم دونوں ڈرتے ڈرتے اس طرف گئے۔ جب ہم لوگ پیچھے والے گراؤنڈ میں جہاں پر وہ اسٹور روم تھا وہاں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 3 ویل چیئر باہر گراؤنڈ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کمرے سے باہر تھی وہ 3 ویل چیئر، اور 3 ویل چیئر اس طرح گھوم رہی تھیں کہ جیسے کوئی ایک دوسرے کے پیچھے گول دائرے میں گھوم رہا ہو، اور اسی ویل چیئر سے ہنسنے کی ہمیں آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اکرام جو تھا وہ چیخ رہا تھا، کیونکہ اس کو کوئی بازوں سے پکڑتا ہوا یا گھسیٹتا ہوا وہ وجود مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کو بازوں سے پکڑتا ہوا اس اسٹور روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے پھر اونچی آواز میں اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ میری آواز پتہ نہیں ان لوگوں تک پہنچی یا نہیں، مگر پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اور میں ویسے بھی حافظ قرآن تھا۔ میں نے فوراً ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ چیئر جو تھی وہ رک گئی اپنی جگہ، اور میرا دوست جو اکرام تھا وہ بھی زمین پر گر گیا، اور فوراً وہ میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور مجھے کہا کہ نکلو یہاں سے۔ ہم دونوں اندر پہنچے اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کو تمام بات بتائی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کرو، اس بات کو مزید کسی کے بھی کان میں نہیں پڑنے دینا، کیونکہ یہ ہمارے ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے۔ مگر میں نے کہا کہ میں اب مزید اس ہاسپٹل میں جاب نہیں کر سکتا، اور میرا دوست تو مجھ سے زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی ایسی نوکری نہیں کرنی، اور ہم دونوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا، اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکل آئے، اور پھر دوبارہ مڑ کر ہم اس ہاسپٹل کی طرف ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ہاسپٹل کا نام نہیں شیئر کر سکتا، کیونکہ مجھے اس کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ تھی طاہر کی سچی آپ بیتی، اکرام کی اور طاہر کی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔